ہمارا فوجی سینے پہ ہاتھ مار کے فوج میں اس لیے بھرتی ہوتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے کو پہنچے. یہ ہے وہ بنیادی فرق جو دوسری افواج اور پاکستان کی فوج میں ہے. جب سیلاب آئے تو فوج، زلزلہ آئے تو فوج، ملک ڈوب رہا ہو تو بچانے کے لیے فوج. ہم آرام کی نیند جو سو رہے ہیں یہ فوجیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں اقبال حسین لکھویرہ صاحب. فوج کے بارے میں بات کریں گے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاک فوج سارے کا سارا بجٹ کھا گئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاک فوج 81% بجٹ استعمال کرتی ہے، جبکہ باقی رہ جانے والا بجٹ وہ پوری قوم کے لیے ہے، پورے پاکستان کے لیے ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک فوجی $12,500 میں. ایسی تنقید سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاک فوج واقعی پاکستان کی معیشت کے اوپر بوجھ ہے. لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کا ایک سپاہی، ایک فوجی اوسطاً جو $12,500 میں پڑتا ہے، اس کے بدلے میں وہ پاکستان کو کیا دیتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، جب ایک فوجی جاگ رہا ہوتا ہے تو پوری قوم سو رہی ہوتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. پاک فوج کے حوالے سے جو بھی منفی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی یہ ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. Your wife is all nicely dressed up and walking around. We're glad, but you must understand that's happening only because there is a man out there who is willing to widow his own wife. This is not a small thing. I want you to understand this. Anything that we are doing in our life today is possible only because somebody is defending this land all the time with their lives. Our children are going to school because there is some child out there who is willing to be orphaned. There is some father out there who is willing to orphan his own children. That is why your children are going to school. And I also want you to understand, being a soldier does not mean he wants to die, but he is willing to die. It's a very big difference. Somebody wants to die, that is a different matter. Somebody wants to live, but he is willing to die for something that matters to everybody. That is a different affair altogether. You must understand, wars don't happen on the border. The idea of war is to enter the nation, but somebody is stopping at the border. We must owe everything that we do in our lives, whether it's business, spirituality, cinema, studies, whatever you're doing, it's only because those men are standing there and willing to die for this nation. تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی. پاکستان کا قومی بجٹ جتنا بھی ہے اس حوالے سے کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس میں سے 81% فوج کو دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. کیونکہ کل بجٹ کا صرف 18% فوج کو استعمال کے لیے دیا جاتا ہے. جو ہم نے بات کی کہ پاکستان میں ایک فوجی اوسطاً $12,500 میں پڑتا ہے سالانہ، تو یہ بہت مہنگا فوجی ہے. اس حوالے سے بھی ہم موازنہ کریں گے کہ باقی ممالک میں کس طرح سے پڑتا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ تمام کی تمام مراعات پاک فوج کے لیے ہیں، جبکہ عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں. اقبال حسین لکھویرہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا رائے ہے. سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جملہ آپ کو دنیا کی فوج کا اور اپنی فوج کا میں فرق بتاتا ہوں. دنیا بھر میں فوجی جس ملک میں بھی بھرتی ہوتے ہیں وہ تنخواہ کے لیے بھرتی ہوتے ہیں. ہمارا فوجی سینے پہ ہاتھ مار کے فوج میں اس لیے بھرتی ہوتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے کو پہنچے. یہ ہے وہ بنیادی فرق جو دوسری افواج اور پاکستان کی فوج میں ہے. وہ جذبہ شہادت سے سرشار فوج ہے. اور باقی رہ گیا یہ کہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا 81، وہ میرے خیال میں یہ جو مخالفین ہیں وہ
81 والا ایک ادھر والا جو تھا وہ ادھر لگنا چاہیے تھا، وہ 18 ہے، وہ 81 نہیں ہے، وہ 81 والا ایک اٹھا کے ادھر کر دیں تو 18 بنتا ہے۔ تو 18% پورے بجٹ کا اگر فوج پہ خرچ ہو تو یہ کیا خرچہ ہے؟ باقی جو ہے اپنا 82% وہ تو ملک پہ ہی خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا افتراق بتاتا ہوں، فرق بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے جو سیاستدان صاحبان ہیں جو بھی ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کے کتنے بیٹے جو ہیں وہ فوج میں شامل ہیں؟ ہماری فوج میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، ہماری فوج میں عام پاکستانیوں کی صاحبزادیاں بھی شامل ہیں، بلکہ عائشہ تو بمبار پائلٹ بھی ہے، وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جائے گی جب بھی لڑنے جائے گی دشمن سے۔ تو بات یہ ہے کہ بات تو کرنے کو تو آپ کو لپ سروس ہے، آپ جو چاہے کہہ دیں، لیکن آپ بات کی اتھاہ گہرائی تک پہنچیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ پچھلے دنوں اچھا پہلی بات تو یہ ہے، جب سیلاب آئے تو فوج، زلزلہ آئے تو فوج، سیاستدانوں کی غلطیاں ہوں اور ملک ڈوب رہا ہو تو بچانے کے لیے فوج، سرحدوں پہ کوئی گستاخی کرے، پاک سرحدوں پہ حملہ کرنے کی تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانے والی فوج۔ تو جب یہ سب کچھ فوج پاکستان کے لیے کر رہی ہے تو کیا ان کے بال بچوں کو وہ روٹی بھی نصیب نہ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بس اچھا روٹی کی بات نہیں ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری سہولتیں، ساری کی ساری مراعات پاک فوج کے لیے ہیں، ان کو پلاٹ ملتے ہیں، ان کو پینشن ملتی ہے، ہاسپٹل میں علاج فری ہے، سفر کی سہولیات ہیں۔ اس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج ہمارا سارے کا سارا بجٹ کھا گئی ہے۔ میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ سر یہ جو ہمارے وابڈا کے امپلائی ہیں یا دیگر محکموں میں جیسے سوئی گیس ہو گیا یا دیگر اس طرح کے جو محکمے ہیں، ان کے امپلائیز کی اگر آپ سہولیات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ فوج کو تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملتا، کتنے ہزار کتنے سینکڑوں یونٹ فری وابڈا کے امپلائی کو، فلاں کے امپلائی کو، فلاں کے امپلائی کو۔ اچھا، اور اس سے آپ آ جائیں ہمارے سیاستدانوں پہ، یہ کوئی باقاعدہ ملازم نہیں ہے، نہ یہ کبھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں ملک کو بچانے کے لیے۔ اچھا تو لکھویرا صاحب، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ عموماً یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ان کی موروثیت ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ اگر جرنیل کا بیٹا جرنیل بن سکتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، سائنسدان کا بیٹا سائنسدان بن سکتا ہے، تو پھر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا؟ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی تربیت گاہ نہیں ہے اور ٹھیک ہے، اور اگر سیاسی تربیت گاہ جو سمجھی جاتی ہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوتے ہیں۔ اب میں ایک عرض کرتا ہوں، اب ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کو ایک ایسا ناخواندہ آدمی پسند آ گیا جو ریڑھی لگاتا تھا، اس کی بڑی خدمت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے ٹکٹ دے دیا، وہ ایم پی اے بن گیا، اس نے اور خدمت شروع کر دی تو وزیر بن گیا، مشیر بن گیا۔ اب اس کو کیا پتا کہ وہ آگے جا کے اس نے کرنا کیا ہے، اور جرنیل کا بیٹا کبھی جرنیل نہیں بنتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مجھے آپ ایک مثال ایسی دے دیں کہ صرف وہ اٹھاؤ جرنیل کا بیٹا تھا اس لیے جرنیل بن گیا، نہیں سر، ایک فوج میں پورا پروسیس ہے۔ آپ جب جاتے ہیں ISB اور دیگر امتحانات اور دیگر مشکلیں اور ساری یہ طے کرنے کے بعد آپ بنتے ہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ بالکل، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر آپ لیفٹیننٹ، پھر کیپٹن، پھر میجر، یہ پروموشنیں آتی ہیں، اس کے آگے پھر ان کے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر کا، انجینئر کا، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی سلسلہ ہے شروع ہونے کے، لیکن سیاستدان کے لیے کیا کچھ ہے؟ کوئی ایسی تربیت گاہ ہی نہیں ہے۔ ان کی تربیت گاہ ان کی گھر ہے یا ان کے آباء و اجداد ہیں یا موروثی پارٹی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو لکھویرا صاحب یہ اعتراض ہے کہ پاک فوج سارا بجٹ کھا گئی، انہوں نے پلاٹ لے لیے، انہوں نے یہ مراعات لے لی، وہ مراعات لے لی،
اچھا تو پھر کسی پاکستانی پر پابندی نہیں ہے؟ وہ پھر اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاک فوج یا یہ کوئی اوپر سے نہیں آئے ہوئے لوگ، یہ یہیں سے جاتے ہیں اور میرٹ کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، بلکہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب تو پاک فوج میں بیٹیاں بھی جانے لگتی ہیں، جانے لگی ہیں، ہاں، تو یہ بھی پھر ایسی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کریں، ماشاء اللہ لگائیں، یہ بھی ان کی اولادیں۔ یہ تو میٹھا میٹھا ہڑپو کڑوا کڑوا تھو، اب وہاں تو جان کی بازی ہے نا سر، جان ہتھیلی پہ رکھنے کی بازی ہے۔ میں بتا رہا تھا اسی حالیہ سیلاب کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی سر، ایک اکیلا آدمی، وہ ویڈیو میں نے دیکھی، ہاں جی، ایک اکیلا آدمی بالکل پانی کے وسط میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کو بچانے کے لیے ایک دیو ہیکل قسم کا ہیلی کاپٹر بما عملے کے جاتا ہے، وہ لٹکائی جاتی ہے جو کرسی یا جو رسا جو بھی ہوتا ہے، وہ اس کو جناب بچا کے لے آتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا کسی سیاستدان یا سیاستدان کے بیٹے نے کسی کو اس طرح اس کی زندگی کو بچایا؟ ہاں جی، یہاں تو آپ کو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ملیں گے، پکوڑا فروش کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ملیں گے۔ تو سر بات یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کتنے سیاستدان محاذ پہ ہوتے ہیں اور کتنے سیاستدانوں کے صاحبزادے محاذ پہ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں عقل کی بات کرنی چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا فوجی شہادت کے لیے شامل ہوتا ہے۔ بالکل لکھویرا صاحب، آج کل پاک فوج پر اس لیے بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کی طرف سے سیاست میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن مداخلت کون کرتا ہے؟ چند ایک کردار کرتے ہیں، عام سپاہی نہیں کرتا۔ فوج جو ہے عام سپاہی کا نام ہے، جرنیل کا نام ہے، لیکن جو لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کی تو قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جی بالکل، وہ دیکھیں وہ الگ بات ہے، یہ آپ انفرادی بات کر رہے ہیں، ہاں یہ انفرادی، تو اس کو پوری فوج کے اوپر آپ منطبق نہیں کر سکتے، آپ یہ ظلم کریں گے۔ جی دیکھیں ایک فرد اور افراد، فرد تو اکیلا ہے نا، 2 ہو گئے 3 ہو گئے، لیکن فوج تو لاکھوں میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک کیپٹن یا میجر صاحب، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، صادق آباد کا تھا، سینکڑوں ایکڑ زمینوں کا مالک، مربعوں کا مالک۔ سر آپ یقین کریں گے کہ جب بلوچستان میں اس کو ڈیوٹی سونپی گئی تو وہ ایک گندی سی جھونپڑی لگا کے، ٹنٹ لگا کے، میلے کچیلے کپڑوں میں پڑا ہے۔ وہ کیوں پڑا ہے؟ تحفظ پاکستان کے لیے، اور تحفظ پاکستان پاکستانی فوج سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی ہی بات ہے، اگر اتنی مراعات ہیں فوج کو، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اپنے بیٹوں کو شامل کرائیں فوج۔ ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں میں نے تو عرض کیا، میں نے تو نام لیا آپ کو کہ عائشہ بی بی جو پائلٹ ہیں بمبار کی، وہ بمبار جہاز اڑاتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی دشمن ہمارے ساتھ ایسے جنگ شروع کر دے، تو اس تو بیٹی جان پہ ہتھیلی رکھ کے جا رہی ہے۔ لکھویرا صاحب نے پہلے ہی بات کی تھی، حوالہ دیا جاتا ہے کہ پاک فوج کا ایک فوجی اوسطاً $12,500 میں پڑتا ہے، تو یہ لاکھوں کروڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن اس کا ہم ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ اتنا مہنگا فوجی پاکستان کیسے افورڈ کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا موازنہ دیکھیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ دیکھیں۔ اچھا تو ایران کا کتنے میں پڑتا ہے، سعودی عرب کا کتنے میں پڑتا ہے، امریکہ میں کتنے کا پڑتا ہے، اور ہمارا جس دشمن کے ساتھ مقابلہ رہتا ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران کا ایک فوجی جو ہے وہ $23,000 سالانہ میں پڑتا ہے، ڈبل ہو گیا۔ اور بھارت کا جو ہے وہ $42,000 میں، وہ کتنے میں، $42,000 میں۔ آپ آ جائیں سعودی عرب کا ایک فوجی وہ پڑتا ہے سعودی عرب کو $3,71,000 میں، سعودی عرب کا $3,71,000 میں۔ اور پھر امریکہ کا، پہلے یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا $12,500 میں۔ اب آ جائیں امریکہ کا فوجی پڑتا ہے $3,92,000 میں۔
تقریباً $4 لاکھ میں. اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا فوجی جو قوم کو پڑھتا ہے انتہائی زیادہ کم اخراجات اس پر آتے ہیں سال میں جی. اور وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر سب سے زیادہ بہادر وہی ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چھوٹی سی مثال لے لینا آپ, یہ جو دہشت گردی ہے اس میں کتنے شہریوں نے جا کے حصہ لیا ہے؟ تو لڑے تو فوجی ہیں نا, لڑ رہے ہیں, اب بھی لڑ رہے ہیں. ہاں اب بھی لڑ رہے ہیں, اب بھی فوجی شہادت کے جذبہ پا رہے ہیں, اور ہمیشہ وہ دہشت گردوں کے سینہ سپر رہے ہیں, اور دہشت گردی کا کتنی حد تک انہوں نے کلا کما کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فوج نہ ہوتی تو پتہ نہیں دہشت گرد کیا کرتے. یہ فوج ہی تھی جس نے دہشت گردی کو ختم کیا, مختلف قسم کی ایکسرسائزز کر کے, مختلف قسم کے محاذ جو ہیں اپنے بنا کے, ترتیب دے کے, پالیسیاں ترتیب دے کے, جو بھی جنگی پالیسیاں وہ بناتے ہوں گے اتنی بھرپور اور مؤثر تھیں کہ اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. بالکل. اب بات یہ ہے, آپ ایک فوجی کا تو موازنہ کر رہے ہیں سیلری کا $12,500 کا, آپ نے تو اتنا بہترین تجزیہ پیش کر دیا کہ فلاں فلاں ملک کو کتنے کا ایک فوجی پڑتا ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ہمارا ایک MP یا MNA وہ کو کتنے کا پڑتا ہے؟ ہاں جی, اور وہ کرتا کیا ہے؟ ہاں کارکردگی. ہاں جی, اس کی کارکردگی 12,500 والے کی یہ ہے کہ وہ کڑکڑاتی سردی میں سرحد پہ بیٹھا ہے. وہ ہم آرام کی نیند جو سو رہے ہیں یہ فوجیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, یہ ان کے جذبے کا نتیجہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں تو ہم سو رہے ہیں. تو وہ, اور دیکھیے یہ نہیں کہ خالی کئی شہادت کے رتبے کو پہنچ جاتے ہیں. بالکل. تو 12,500 کے لیے کوئی جان قربان کر دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. 12,500 تو وہ سارے اخراجات اس کے مل ملا کے بنتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کو سیلری مل جاتی ہے. سیلری تو بیچارے کی وہی ہے جو عام آدمی کی ہوتی ہے. ہاں سول میں ہے. جی ایسی بات ہے. ہاں جی. تو سر بات یہ ہے کہ اس طرح دیکھیں ہمارے یہاں لپ سروس, دکھ یہ ہے کہ ہم لوگ تجزیہ نہیں کرتے, نہ ہم بات کی گہرائی میں جاتے ہیں. اب فوجی تو لڑتا ہے ملک کے لیے, اور میرے دوسرے بھائی جو ہیں وہ لڑتے ہیں آپس میں دولت کے لیے. لکھویرا صاحب یہ ہمارا ذرا طویل ہو رہا ہے. اچھا تو اس میں لکھویرا صاحب یہ ہے کہ پاک فوج کے حوالے سے ہم نے جو آج گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر بھی بات چیت جاری رہے گی. پاک فوج کے حوالے سے ہم یہی بات کریں گے کہ اس کو مکمل سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ہمارے ہاں ذرا جرأت دکھانے کے لیے, بہادری دکھانے کے لیے, ٹہکا بنانے کے لیے پاک فوج کے خلاف وہ باتیں بھی کر دی جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ پاک فوج کا بڑا حوصلہ ہے, جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ یہ لوگوں کو اٹھا لیتی ہے. اگر اٹھا لیا جاتا ہوتا تو یہ لوگ جو پاک فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں پاک فوج کی, ہاں وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, لکھویرا صاحب سے آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.